السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی نمایاں کام کیے ہیں، جتنے لوگوں کو عزت ملی ہے، جتنی لوگوں کو شہرت ملی ہے، وہ علم میں کمال پیدا کرنے کی وجہ سے، والدین کے اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے، اور والدین کی تربیت کی وجہ سے۔ پھر جہاں علم کے ساتھ انسان کو اللہ کی توفیق سے عمل کا موقع ملا، ان کے اچھے اخلاق ہوئے، انہوں نے اپنے معاشرے میں نمایاں کردار اور اس نے اخلاق کا اظہار کیا، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ صرف پیرنٹس کی دعا نہیں ہے، ہر اس شخص کی دعا اس کے ساتھ ہے جس کی نگاہ اس پر پڑتی ہو۔ لوگ دیکھ کر پوچھتے ہیں، صرف واٹ از یور نیم نہیں کہتے، واٹ از یور فادر نیم بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا کمال نہیں ہے، سامنے والے کی نگاہ میں کون آ گئے؟ اس کے پیرنٹس آ گئے۔ اپنی زبان میں قرآن سے تو یہ ماما کون، باپا کون، کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی بھا جاتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کی عادت کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کا نماز پڑھنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے، سلام کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اور کوئی چیز کو اچھی لگتی ہے، تو کون سبب بنے؟ اس کے پیرنٹس سبب بنے۔ کسی کو باادب دیکھتے ہیں، بولنے کا طریقہ کتنا پیارا ہے، نرمی سے گفتگو کر رہا ہے، ادب و احترام دیکھے، بڑوں کے سامنے کبھی نہیں جاتا، تو پوچھتے یہ لڑکا کون؟ پھر کبھی اس کے لباس پر نظر پڑتی ہے، صاف ستھرا ہے، تو پھر پوچھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں کس کا لڑکا ہے، کون اس کے ابا ہے، کون اس کے امی ہے۔ تو پتہ چلا دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے عزت حاصل کی، جن کو شہرت ملی، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے نام کیے، اس کی مین اہم وجہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، جتنے پرانے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی باتوں کو جنہوں نے نوٹ کیا ہے، تقریب میں اکثر آپ کو یہی ملے گا کہ والدین کی پرورش، والدین کی تربیت، اور پھر والدین کی دعائیں ان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو بلانے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں ایک سبب یہی ہے، جتنا ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ پر نگاہ رکھتا ہے، اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس کے لیے اسپیشلی محنت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے بچوں پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے۔ بیٹا صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے؟ اسکول وقت پر پہنچا نہیں پہنچا، آپ کو علم ہونا چاہیے، وقت پر گھر پہنچا نہیں پہنچا، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کو ہوم ورک کب کرنا ہے، اس کو کھیلنے کب جانا ہے، ایکسرسائز کب کرنا ہے، نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے کہ باہر ایسے گھوم کے آ گیا۔ ایک زمانہ ہوتا، ہمیں بھی یاد ہے، اب ہم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، امی کے پاس بیٹھے، کھانا تیار ہو رہا ہے، ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ اس زمانہ امی کیا کہتی تھی؟ بیٹا 5 کلمے سناؤ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، چلو میرا ناشتہ بنے تھے کہ 200 قرآن کے پڑھ لو۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ظاہر بات دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، پھر انسان بڑے ہونے کے بعد ان سب چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے کہا علم سبب ہے دنیا کے اندر بڑا سے بڑا کام کرنے کا۔ ظاہر بات ہے علم کی وجہ سے انسان ہوشیار بنتا ہے، چالاک بنتا ہے۔ یہ آدمی بے پڑھا لکھا ہو اور ایک بچہ پڑھا ہوا ہو، زمین آسمان کا فرق اس کے اندر آپ دیکھیں۔ لیکن ہر طرح میں ایک بات بولتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے تجربات میں بات کر لوں، ہر آدمی اپنے اپنا آپ لوگوں کو اپنے سامنے آپ کی رائے شیئر کرے، لیکن قرآن کی روشنی میں ہوشیار لوگ کون ہیں، چالاک کون ہے، کئی جگہ پر آپ نوٹ کریں گے۔ پہلی بات، دنیا کے اندر سب سے پہلی جو بات
اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے نبی کو پہنچایا، جس کو پہلی وحی کہتے ہیں، اس میں کیا کہہ دیا گیا؟ آپ کا نام نہیں پوچھا گیا، آپ کون ہیں، کوئی اسپیشل بات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کریم کا نام لے کر پڑھ لیجئے۔ نبی کہنے لگے ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں پڑھا لکھا ہے نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب اللہ کی تعریفات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس خالق کی پہچان، ہمارا وجود اللہ نے ہمارے کو پیدا کیا، وہ ہمارے خالق ہیں۔ ہم اس کو نہ پہچانے تو کچھ بھی ہم نے نہیں پہچانا، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ کی طرف سے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے میسج دیے ہیں اور نبی کی زبانی میسج دیے۔ اور آج کل جیسا کہ سر نے بتایا، میں اس کا بولتا ہی رہتا ہوں، ان میسج کو پڑھے، سنے، غور کرے، لینے کی چیز لے۔ فبشر عباد عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنائیے، گڈ نیوز دیجئے۔ کس کو گڈ نیوز دے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ دیکھو ایک آدمی دوسروں سے بھی سنتا ہے، لیکن آپ کی بات بھی آپ کو سننے میں آتی ہے نا۔ ایک ہے قرآن پڑھنا، ارے قرآن کا سننا۔ ہو سکتا ہے کبھی آدمی بہرا ہو، پڑھ رہا ہو، اس کو سننے میں نہیں آ رہا ہو، لیکن میری آواز سب سے پہلے مجھے سننے ظاہر دیتی ہے۔ آپ کچھ پڑھیں گے، ہاں کیا سن، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے، گڈ نیوز دیجیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی بچے کی نسبت قرآن کریم سے ہے، بلکہ آج میرے میں بات یاد آ گئی، آج لوگ سرچ کر رہے ہیں الگ الگ کمیونٹی میں جا کر، ہمارے اسکول کے لیے آپ حافظ بچہ دے دیجیے۔ ہمارے بھٹکل میں بھی آئے، کئی جگہ لوگ جاتے ہیں اور ہم نے کہا اس کو عالم بنانا ہے، نہیں ہم کو حافظ بچہ دیجیے۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اپنے اسکول کا نام کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا کلام اس کو یاد ہے، بہترین پڑھتا ہے، یاد رکھنا دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی وہی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں، اس کی اچھی باتوں کو لیتے۔ ظاہر بات ہے میں حافظ ہو جاؤں، میں قرآن کو سنوں، ہو سکتا ہے ایک دو بات رہ جائے، لیکن اکثر بات معلوم ہونے کے بعد انسان عمل کرتا ہے۔ جیسے سر نے بتایا نالج کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب قرآن کا نالج دے رہا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب۔ اب اللہ کہہ رہے ہدایت یافتہ لوگ یہ ہے قرآن کو غور سے سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، اور پھر اللہ کہتے ہیں یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اب ایگزامپل لیجیے، دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے کسی اسکول میں ٹاپر بچہ کون ہے، پورے اسکول میں فرسٹ کون ہے، اس کو چہرہ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے ارے ماشاءاللہ، اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے والدین کا فرمانبردار دکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے ہاں ماشاءاللہ، اس کا دیکھ کے پڑھنے کے ٹلنے کے اوپر استاد کے سامنے ادب احترام دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں صرف نالج سے آدمی ترقی نہیں کرتا، اگر یہ نالج پریکٹیکل میں آ جائے، عمل میں آ جائے، تو پھر انسان ترقی کرنے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تربیت لی۔ میں صاف کہتا ہوں، مجھے ہم لوگ خوش ہونا چاہیے، ہم نے اپنے بچوں کو دینی اور ملی ادارے میں داخل کیا ہے، ایکسپرٹ ٹیچر ہے، ایکسپرٹ علماء ہے ہمارے پاس، آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ ہمارے پرنسپل کو دیکھ لیجیے، کوئی عالم سے کم نظر نہیں آ رہے۔ آپ مطمئن رہیے آپ نے اپنے بچوں کو کس کی گود میں دیا ہے۔ ہم لوگ سعادت مند ہیں، مطمئن رہے، بس آپ کی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پھر 100% نمبر لے گا۔ صرف اپنے کلاس میں نہیں، معاشرے کے اندر بھی وہاں بچہ 100% نمبر لے گا۔ یہاں قرآن کا نظام ہے، اگر یہاں بچہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اب ہر بچہ ہمارا مسجد سے تعلق رکھتا ہو، مسجد میں مکتب کا نظام ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو ہمارے ملی اسکول میں بھی نہیں تھے، لیکن مسجد کے مکتب میں رہ کر انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ ایسی دینی معلومات رہی
کشمکش میں تھے، ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا، لیکن ان کو یاد رہا بھٹکل کے فلانی مسجد میں ہم کو فلاں مولانا نے مغرب کے بعد تعلیم دی تھی، قرآن سکھایا تھا، اخلاق بتلایا تھا، پیرنٹس کی اہمیت بتلایا تھا، اور پھر دنیا کے اندر نام اور شہرت کیسے ملتے ہیں اس کو انہوں نے بتایا تھا۔ تو پہلی چیز قرآن سے مناسبت، اچھا پڑھنا جانتا ہو، اب بے فکر رہے، قرآن کی وجہ سے آپ کے بچے کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، پرسنٹیج بڑھے گا، یا کہہ کر کہتا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، یہ ہوشیار بنے گا۔ دوسری آیت، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ بولتے کہ نالج والے اور نالج رکھنے اور نالج نہ رکھنے والے، جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، وہاں پہ اللہ اولو الالباب کہا۔ علم کے ذریعے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ کیوں بتلایا جاتا ہے؟ نالج کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کو اسٹور کرنے کے لیے نالج اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو جان اس پر عمل کریں۔ اللہ کہتے ہیں عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ علم والوں میں کون؟ ظاہر بات، اس کو قرآن کا علم ملا، نبی کا میسج اس کو ملا، یہ عمل کرنے لگا، یہ عقل مندوں میں شمار ہو گیا، اب یہ عقل مند ہے تو پھر یہ نصیحت ضرور حاصل کرے گا۔ آپ کہیں گے کسی پر ارے چھوڑو یار کیا ہونا لگے، دنیا کے اندر نام چاہیے، نام چاہیے، ارے میں نام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ تو غور کرے، میرا بچہ نمایاں ترقی کیسے حاصل کرے، اس کو تو غور کرے۔ دل چاہتا ہے میرا بچہ آگے بڑھے، لیکن ہم نے ان اسباب کو اختیار نہیں کیا، ون بائی ون۔ میں ایگزامپل ایزی دیتا ہوں، آپ کو اوپر چڑھنے کے لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی نیچے سے اوپر چھلانگ لگا دیا ہو، ہائی جمپ لگا دیا ہو، لیکن اوپر سے نیچے کودنا ایزی ہے کہ نہیں بھائی؟ اسٹوڈنٹ بولو، اوپر سے نیچے جمپ مارنا ایزی ہے کیا، یا نیچے سے اوپر جمپ مارنا؟ اوپر سے نیچے، لیکن اوپر جانا ہو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہے کیا نہیں؟ ہو سکتا ہے 2 اسٹیپ آپ کور کر لیں اسٹیپ بائی، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ لہذا مجھے ماں کی اپنی گود سے اپنے بچے کی صحیح تربیت، اور قرآن ہے ادب احترام شروع سے، بہت مشہور قول ہے بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا ریسپیکٹ آپ پڑھنے کتابوں کو دیجیے، کتاب، صاحب کتاب، ٹیچرز، آپ کے جو بڑے لوگ، جتنا ریسپیکٹ دیتے جائیں گے، یہ ڈیفینیٹلی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ ضرور بچہ کچھ لینے والا بنے گا۔ ورنہ کتنے بچے ایسے ہیں طور پر تو نظر آ رہے تھے، لیکن ادب احترام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر نام کیا کماتے، کوئی جاب لیس بنے رہے، کبھی وہ اپنی کمائی کی تو مقدر کا معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ وہ محروم رہے۔ کیوں؟ ادب نہیں تھا اپنے والدین کا۔ امی ابا کا ادب کرنا سکھاتے، امی بھائی بہن کا ادب سکھاتے، امی دوسروں کا ایگزامپل اپنے بچوں کو بنتے۔ دیکھو بیٹا ماشاءاللہ، اس کو ریلیٹ نہیں کرنا ہے، اس کو کرٹیسائز کر کے اس کو بور نہیں کرنا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو خدا کیا میرے پڑوس کا بچہ دیکھو، آپ کے چچا کا لڑکا دیکھو، کیا نمبرات دیکھو، اور اس کو دیکھو قرآن کے اندر بھی ٹاپ آ گیا، دنیا میں بھی اس کو پورا نمبر آ گیا، اس کی اسپیکنگ انداز دیکھو کیا فر بات کر رہا ہے، کیسے وہ بنے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے اپنے بچے کی ترقی سوچی۔ تیسری آیت، فاتقونی یا اولی الالباب، آدمی علم جب حاصل کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں عقل مند ہے۔ علم حاصل کرنے والے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن میں تذکرہ کیا عقل مندوں مخاطب کیا، عقل مندوں مجھ سے ڈرے رہنا، فاتقونی یا اولی الالباب۔ میں قرآن کی روشنی میں ہوشیاری اور چالاکی کس کو مل سکتی، میں اس کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر پریشان۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے کمال دیکھ لیجیے، جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دیکھ لیجیے، اکثر آپ کو مسلمان ہی ملیں گے۔ شاید میں تو سمجھ نہیں تو جو پڑھایا بھی جاتا ہوگا شروع سے دیکھا کتنی زیادہ آپ کو مسلمان ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کو کمال دے دیا، کمال اللہ کے کلام میں انہوں نے حاصل کیا۔ کمال جب اللہ نے کہا یہ عقل مند ہے، اس کی مین وجہ بتا دیجئے۔ دنیا کے میں سمجھتا ہوں سائنٹسٹ کو بہت بڑی عزت ملتی ہے، کیوں؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، یہ زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، رات کیسی آتی ہے، دن کیسے آتا ہے، ہمیشہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں
کیوں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ رَبَّنَا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تو ان کو کہہ دیا عقل مندوں کی زندگی. عقل مند کون؟ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنے والے. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں سے سمندر دکھ رہا ہے, سبحان اللہ. یہاں سے دکھ رہا ہے کہ سمندر کبھی اونچا ہے کبھی ہم نیچے ہیں. ماشاءاللہ آب و ہوا دیکھ لیجئے, یہ بادل چل رہا دیکھ لیجئے, یہ پتے ہلنا دیکھ لیجئے. حال غور کر رہا ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سائنٹسٹ کا علم اللہ دے رہے ہیں, حال اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں. ہم تو بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, اور اس کی خبر اللہ پاک نے دے دی, نبی کے زبان اس کے علم مل گیا. تو میں کہہ رہا ہوں قرآن سب سے بڑا ذریعہ ہے بچے کے ہوشیار بننے کا, بچے کی دنیا کے اندر نام کمانے کا. جتنا قرآن کے اندر آپ کا بچہ نمایاں ہے اتنا ہوشیار ہے. جب قرآن اس کے لیے ایزی ہو گیا اس کے بعد سارے سبجیکٹ اس کے لیے ایزی ہو جائے. اس کو پوائنٹ لے لیجیے گا. جب قرآن اس کے لیے ایزی تو باقی سارے سبجیکٹ اس کے لیے ایزی. چیزیں میں نے بتایا بچوں کو کبھی آپ بول نہ کیجیے, آپ اس کو ڈانٹیے گا نہیں, کسی اور کے سامنے شکایت نہ کیجیے. یہ بھی ترقی کا سبب ہے. صاحب ماشاء اللہ میرا بیٹا ماشاء اللہ بڑا ہوشیار ہے, آج کل ہومورک بڑا اچھا کر رہا ہے, رات میں جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے. آپ نے نام دیکھیے اوپر تعریف تو نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کمال کبھی کبھار نظر بھی لگ جاتی ہے, آدمی سمجھتا ہے سم تھنگ, اس کے بعد وہ گر جاتا ہے. لیکن تعریف یہ کی بات ہے بچہ چھوٹا ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے, ہاں اس کو ہمت افزائی کے لیے آپ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ. پھر کبھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا. اب بیٹا کیوں نہیں مانتا؟ ہمارے بچے کے بھی ایسا ہی ہے, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا. وہ نہیں پڑھے گا. میرا بیٹا ماشاء اللہ بڑا اچھا ہو گیا, امی کو فون آ گیا ابا کا, ہاں الحمدللہ عبداللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آج کل جلدی اٹھ رہا ہے, ہاں عمر بھی صحیح کر رہا ہے, وقت پر جا رہا ہے, ڈیلی نہا کے جا رہا ہے, صاف ستھرا ہے. یہ چھوٹی سی بات آپ نے بچے کے سامنے ابا کو بتا دیا فون پہ, یہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو نصیحت ہوگی. یہ تیسری بات آپ روزانہ چیک کر لیجیے کیا اسکول واقعی میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یا غفلت میں ہے, یا پھر کبھی آ کر صرف شکایت ہی کریں گے. ڈیلی چیک ہوم ورک کیسا ہے, رائٹنگ کیسی ہے, خوشخط لکھ رہا ہے یا ایسے ہی ہے, کاپی میں غلط سلط تو نہیں کر رہا ہے. آپ ہوم ورک چیک کر لیجیے, ٹائم ٹیبل بنا دیجیے کس اس کو ہوم ورک پورا کر رہا ہے. آپ اس کو ضرور کھیلنے کے بتا دیجیے کون سا کھیل زیادہ اچھا ہے. میں بولوں کبڈی کھو کے لیے, کچھ بیڈمنٹن کے لیے. یہ موبائل کا کھیل کوئی اچھا نہیں, مصیبت ہے. کتنے بچوں کے کیسز ہو آپ نے سنا دیکھا, کتنوں کی آنکھیں نکل گئی, آنکھیں باہر آ گئی, ہاتھ شل ہو گئے کنٹینیو اس کا ہاتھ موبائل رکھنے کی وجہ سے. ہاں ایک دم آپ روک نہیں سکتے, بیٹا دیکھو 5:30 ہو گئے, 5:45 تک دیکھ لینا, بیٹا نیٹ آف کر کے دیکھ لینا, بیٹا سامنے رکھ کے دیکھ لینا. آپ دیکھ یقیناً کم کرے گا. آپ الٹرنیٹو بتا دیجیے, آپ کو اتنے ٹائم میں یہ کام کرنا ہے, اتنا ٹائم آپ کو کھیلنا ہے. اور کیا کھیلیں گے جیسے نے بتایا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا, کس میں ہمارا بچہ پرفیکٹ ہو رہا ہے. بچے کو ہپو نہ کیجیے, ہاں گر جائے گا, نہیں اوپر چڑھ رہے چڑھنے لگا دیجیے, دوڑ لگا رہے دوڑنے لگا دیجیے, ہائی جمپ لگا رہے بہت ڈرا دیے, ہمت افزائی کیجیے. ماشاء اللہ کچھ لگ بھی گیا گر بھی گیا, نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں, معمولی بات ہے. یہ ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا اوپر اڑا ہر پڑھ دو, اس سے کیا ہو جائے گا, وہ کم ہمت ہو جائے گا. اس کو بولیے ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے, ارے ایکسرسائز کر کے آگے, جم میں جا کے آگے, باڈی بلڈر. اپنے وہ حدیث تو سنا دیا خوش ہو کر, المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک مومن طاقتور مومن کمزور مومن سے مقابلے میں بہتر ہے. اور پھر قرآن کے اندر ہے ہم کو ایک دم ہمت والا ہونا چاہیے, باکمال ہونا چاہیے. ہم دوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے 10 کلومیٹر دوڑ سکے, ہاں بیٹھک کرنے کے 100 بیٹھک کر سکے, یہ کمال کی بات ہے. یہ کون سا کمال ہے موبائل لے کے کھیل رہے ہیں. ارے موبائل وہ کیا کھیلتا, افسوس کے ساتھ ان بچوں کی نانی بھی موبائل لے کے بیٹھتی ہے, کیا وہ شکا کرتا ہے ٹائم پاس, خالی گیم کھیلتے بیٹھے. بتائیے پھر بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں. مصیبت ہے. یاد رکھنا موبائل بنانے والے موبائل استعمال نہیں کر رہے, نٹ کو پیدا کرنے والے نٹ کا استعمال کم سے کم کر رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا بچوں کی تعلیم پر زور دے, ان کا ٹائم ٹیبل بنائے. بچہ نہا دھو کے جا رہے نہیں دیکھے بچے کے اخلاق, اس کا ساتھی کون ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے الرجل علی دین خلیل, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
کا دوست اچھا ہے اس کی دین کی حفاظت ہے، اس کا دوست اچھا نہیں ہے جیسا دوست ویسا آپ کا بچہ ہونے والا۔ بلکہ بات افسوس نہ واقعہ یہ بھی سننے میں آیا، بچی اچھی تھی لیکن بچوں کی سہیلیاں یہ گڑبڑ رہی، اور اب تک وہ ٹھیک تھا، فرسٹ پی یو سی میں جانے کے بچوں کی سہیلیاں گڑبڑ نکل گئی، اور آپ کے بچے بھی گڑبڑ ہو جائے گی اس کے اندر۔ لہٰذا کس کا بولے کال کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی دوست کا فون نہیں آئے گا بیٹا، بیٹی کو بتا دیے تو کا فون ہے اونچے دالن ماں کا فون ہے اوکاس ٹھیک ہے، وہ آپ ہوم ورک کر رہے ہیں بیٹا ایک فون پہ بات کر رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ بچوں کو بتا دیے پورا ٹوٹل وہ سمجھے، جو سمجھنے میں باقی ہے آپ گھر میں اس کو ایکسپلین کیجیے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر لیجیے، آپ پھر بچوں کی ہمت افزائی کر لیجیے، پھر وہ خبر اس کے ابا کو بتا دیجیے، دیکھیے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے، پھر آپ خوش ہو جائیے، یہ تھرڈ کلر لو تو ماشاء اللہ دیکھو آپ رینک پہ آنے لگا بچہ ہمارا، دیکھو نیکسٹ ٹائم فرسٹ آئے گا انشاءاللہ، اللہ نایا امی میں سیکنڈ ہے رش نمبر کم ہے، کوئی حرج نہیں بیٹا، ارے یہ بہت بڑی بات ہے، باپا آئے گا تو کتنے خوش ہے بچوں کو سیکنڈ ہے والا، اب بچہ خوش ہو جائے گا، اب انعام بھی دے دیجیے، ہاں جلی نا لیکن تیار لے جی میں بلے آڑوں گا، ہاں اچھا فروٹ سیتاپھل کھائے آج آج کچھ اور کھائیں گے شمع ارے تے وہ لیس لائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سب نقصان دہ چیز، وہ بسکٹ بیکری آئٹم یہ سب نقصان دہ، اچھا کھائیں آپ ہیلدی پرسن، جیسے بتا رہے ہو ابھی جیسے بتا دیا اور حضور نے اس کو فرمایا نعمتان مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگ بہت غفلت برتتے ہیں، ایک صحت ہے الصحت والفراغ، ایک ہمیں صحت کا خیال ہے، اچھی صحت ہے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، صحت نہیں ہے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں نہ آج جا سکتے ہیں، اور فرصت کو غنیمت جانیے، ٹائم ٹیبل بنا دیجیے ماشاءاللہ، ہمیشہ 11 بجے تک کیا کرتا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا، آج 11 بجے وہ چڑو پہ ریکارڈ کر لو، ریکارڈ کر لو، آپ عادت کر کے دکھا دیجیے جلدی سونے کی، اگر اس کی جلدی نیند پوری ہو جاتی ہے بیٹا تو 4 گھنٹے پڑھا مسا کر، ہم لوگ بچوں کا وضو بھی چیک کریں، مسا پر بات یاد آ گئی تہجد میں کہتا رہتا ہوں بلکہ عمومی بیان میں کہنا پڑ رہا ہے، ناک صاف کرنا ہر وضو میں 3 مرتبہ سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، آپ بچے کو دیکھ لیجیے ہم نے کبھی چیک نہیں کیا، اسی بات میں کیوں اسی آئی لوگ یہ تو یہ ہے اس کا پیشاب گڑبڑ، اگر یہ قطرہ بھی اس کے کپڑے پہ گر گیا نماز ہوتی ہے، بولو بچوں اسی نمازے گے لو اسی پانی ہٹا لو چڈے اپنے قدم خود پڑھ لو گے لو، نماز نہیں ہوتی اس کی، ایک تو وہ سکھانے کی چیز ہے مکمل اچھی طرح وضو کرے، وضو کس طرح کرتا ہے بچہ باہر بسا کو ڈالے بیٹا ناخاط لنگھانی ہے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہمارے نبی نے کیا دیکھا کتنے لوگ آپ کو بچے ایک دم صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں گے، آپ ان کے فیس نہیں کر سکتے، ان کے ناک سے بدبو آ رہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھ لیجیے، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ بھی سکھانے کی چیز ہے، دیکھنے میں معمولی چیز ہے، آپ کے بچے کا ہمیشہ مسواک رہے، نبی کی تمنا تھی، میرا دل یہ چاہتا تھا میں آپ کو مسواک کا حکم ہی دے دوں ہمیشہ کے لیے فرض قرار دیتا ہوں، لیکن نہیں مشکل ہے، لیکن ہمیشہ کی عادت ڈال دیجیے مسواک، منہ کے تو خوشبو آ جائے گی، ناک صاف کرتا نہیں کرتا ہے، وضو اچھے سے کرتا نہیں کرتا، بچے وضو کر کے آتے ہیں صبح تو کرو ایک گھنٹے پورے صابن سے چہرہ دھو کے آ جاؤ فجر کے وقت، پھر دیکھ لیں آپ کی نیند بھی اٹھ جائے گی، جلدی سوتا ہے نیند پوری ہو جاتی ہے، اس کو بولیے بیٹا ہوم ورک تو رات میں کر لو، یاد کرنے کی چیز اس موقع پر یاد کریں جو کتنا اچھا یاد ہو جائے گا، آپ کو جو بات گھنٹے میں پورے گھنٹہ لگتا تھا اس موقع پر 5-10 منٹ بچے کو یاد ہو جائے گا، بیٹا کم سے کم سورہ یاسین اس کو ضرور پڑھوائیں، کبھی قرآن بھی دیکھے صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ، کتنی بچوں کو شوق پیدا ہوا کتنی پیرنٹس کے اندر بچوں کا اچھا قرآن دیکھ کر ماشاءاللہ کہا ماں کا بول کہ حامد برابر شکل نہیں کہ ہم تو چھوڑے ایک دم ٹاپ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، ایسے آپ کو ہو جائے، آپ اپنی کمی کی اظہار کر اپنے بچے کے سامنے بیٹا ہم ہی محنت کر لیں میں چاہتا بہت چھوڑے دنیا میں نکے کام کو کرگا نکے نہ کرگا وہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی دعائیں بھی ہو ماں کی تربیت بھی ہو، ماں یہ نہیں کہہ سکتی بیٹا بہت ادب کر، دوسروں کی ایگزامپل تو دے سکتی ہے، بول سکتی ہے نا بیٹا بہت ادب کرو گا مولانا صاحب لے رہا ہے، ماں تو کہہ نہیں سکتی لیکن دوسروں کی ایگزامپل دے سکتی ہے، ابا کا تو ادب احترام کرو بول سکتے ہیں لیکن ابا نہیں سکتے، ہاں بیٹا اپنی ماما کام والی کا تھی واہ کام والی اپنی امی سکنت کام کرتا ہے، یونیفارم کے کام کرتی ہے، ناشتہ پکاتی ہے، کپڑے سکھاؤ نہ جھاڑو دیتے ہیں، سر نے بھی بتایا کام بھی اس کو سکھانے آ جائے، سر شاید آپ نے سر یہ بھی بتایا کوکنگ کیا پھر بچہ مر سیکھے، اچھا روٹی ہاں امی میں پکاتا ہوں مجھے روٹی کرنا آ جاتا ہے، مجھے آپ کو کرنا آ جاتا ہے، ہاں میں تھلے ٹھاوے دھو لوں گا میں، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، ورنہ ایک ماں بیچاری صبح سے شام اتنے کام کر دیتے ہیں، اگر بچہ آپ نے کام کرے سب کر رہے پھر آپ ابا کو بتا دیے ماشاء اللہ خدا کا بلی کال ہے نا
وہ ہم کام والی آئے تو نہیں کرے آپ خود کس ڈال دو خود کس صاف کر دو ورنہ امی ڈانٹ دے گی امی پوچھ لیتی ہے اگر ہم نے امی کی کب سپورٹ کیا امی کے دل سے دعائیں نکل گئی وہ بڑے کتنے سالوں کو آئے تو اتنا دھکر بڑکتا دھکر ہوتا بابا تمہیں کو دعا کر آپ کے چڑھوا سبب یہ دعا جب ملنے شروع ہو جاتی ہے یہ ترقی کے اسباب چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا کچھ مختلف باتیں تھیں بات لمبی ہو رہی ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے پہلی یہ بھی ضروری ہے ہمارے جتنی مستورات ہوتے ہیں آج مسئلہ ان کا ہے میں ابھی ہمارا سفر ہوا اکثر جگہ ہم لوگ وہاں جاتے تھے تو یہ بھی کھاتے تھے استاد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے ہمارے پیرنٹس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اگر ہمارے پیرنٹس کی تربیت ہو جائے ہم لوگ بھی اپنے جانے والوں کے پاس بیٹھے جہاں اجتماع ہوتا وہاں شریک ہو جائے جہاں درس حدیث اور تفسیر ہوتا ہو وہاں بیٹھے اور وہ اچھی اچھی باتیں ان بچوں کو سنائے جنت کی باتیں آخرت کی باتیں سنائے اور پھر ان کو ہمت افزائی کرے اللہ تعالیٰ جو کہ بات ہے سب سے مجھے بھی عمل کی توفیق سے فرمائے آپ لوگوں کو بھی عمل توفیق سے فرمائے ہمارے جو بچے ہیں جو مستقبل کے روشن چراغ ہیں میں یہاں کہہ سکتا ہوں روشن چراغ ہے اس میں تو کوئی دنیا کے اندر بہت سے کمال پیدا کر معلوم نہیں ہے ویسے بھی تو ہمارے بھٹکل میں خصوصیت ہے بھٹکل کے اطراف کی چیز یہاں کی پیداوار اچھی بھی ٹیسٹی بھی یہاں کا پروڈکٹ یہاں کے بچے دنیا کے اندر وہ کمال دکھاتے ہیں جو دوسرے بچوں کو نہیں دکھاتے اگر یہ بچوں کی صحیح تربیت ہے یہ بچے سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہے تو آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے ہمارے بچے کی جو والدین کی جو تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو پورا کرے.